اس وقت میں اور آپ نکاح کی مجلس میں شامل ہوئے ہیں۔ نکاح کرنا یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور میرے اور آپ کے پیارے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ نکاح کرنے کے آداب میں ایک چیز تو یہ بتائی جاتی ہے کہ نکاح مسجدوں میں ہو، اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے۔ یہاں پر دنیاوی کام سے منع کیا گیا ہے، اور نکاح کرنا چونکہ عبادت ہے اسی لیے مسجد میں کرنے کا اسے حکم دیا گیا۔ مسجد کے اندر ہم دنیاوی لین دین نہیں کر سکتے، خرید و فروخت نہیں کر سکتے، تجارت نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، بلکہ بد دعا دی ہے کہ اس کے کاروبار میں کبھی بھی برکت نہ ہو جو اللہ کے گھر کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے۔ مگر نکاح جو ہے چونکہ عبادت ہے، اگرچہ اس میں بھی لین دین ہوتا ہے، باقاعدہ مہر دی جاتی ہے، لڑکی سے لڑکی والوں سے سوال کیا جاتا ہے یعنی مانگا جاتا ہے رشتہ، مگر اس معاملات کے اندر عبادت کا پہلو اور دین کا پہلو غالب ہے۔ اسی لیے مسجد میں نکاح کرنے کا حکم نہیں بلکہ فضیلت بیان کی گئی۔ بڑی فضیلت والا نکاح ہے وہ نکاح جو بہت سادگی کے ساتھ کیا جائے، بہت سادگی کے ساتھ، بہت کم تکلف میں جو نکاح ہوتا ہے اس میں خیر و برکت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نکاح تب یادگار بنے جب کوئی ایسی نئی نئی چیزیں ہوں، ایسی باتیں ہوں کہ جو کسی اور کے نکاح میں نہ ہوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، اے لوگوں نکاح کا اعلان کرو، چھپ کر مت کرو، بھاگ کر مت کرو، اعلان کرو نکاح کا۔ اور مسلمان کے لیے سب سے بہتر جگہ اعلان کے لیے وہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اسی لیے فرمایا وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، نکاحوں کو مسجدوں میں کیا کرو، اور اپنی عبادتوں کو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیروں کے طریقوں سے بچاؤ، یہود اور نصارہ کے طریقوں سے بچاؤ، اس لیے کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، حدیث پاک میں صاف حکم ہے کل قیامت کے میدان میں اس کو انہی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ تمہیں جن کے طریقے پسند تھے، تمہیں جن کی چال پسند تھی، تمہیں جن کی رفتار پسند تھی، جن کا کردار پسند تھا، کل قیامت کے میدان میں انہی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، مشابہت کے معاملے میں شریعت اسلام نے ہمیں کتنی چیزوں سے روکا ہے۔ دیکھ لیجئے، ایک اللہ کا گھر خانہ کعبہ بھی ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، مسجد حرام، بیت اللہ، کعبۃ اللہ، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، اور ایک دوسرا قبلہ مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، یہ بھی قبلہ ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ اگلے سارے نبیوں اور سارے نبیوں کی امتوں کا قبلہ مسجد اقصیٰ رہی، بیت المقدس۔ سارے نبیوں کو اور نبیوں کی امتوں کو اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، اور ہر
امت کی اور ہر مخلوق کی اللہ نے نماز رکھی تھی۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق کی نماز تھی، جیسے اگلی امتوں کے روزے تھے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے اگلی امتوں کے روزے تھے، اگلی امتوں کی نمازیں تھیں، اور ان کی نمازوں کا قبلہ مسجد اقصی بیت المقدس تھا۔ اور آپ اور ہم جانتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے شروع میں نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، دل کی آپ کی چاہت تھی، اور آپ کا یہ ارادہ تھا، اور بار بار آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ اللہ میری اور میری امت کا قبلہ مسجد اقصی کے بجائے مسجد حرام ہو جائے، بیت المقدس ہو جائے، بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا، قبلہ تبدیل کر دیا، فرمایا کہ اب قیامت تک کے لیے آپ کی اور آپ کی امت کا قبلہ مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے، مسجد اقصی سے قبلہ ہٹا لیا گیا۔ علماء کرام نے ایک بات یہاں لکھی ہے کہ عبادت کے اندر اس امت کے لیے اللہ نے اگلی قوموں اور امتوں سے مشابہت کو ہٹا لیا، کہ یہود اور نصارہ بیت المقدس کی طرف قبلہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھتی تھی، اور ان کا وہ قبلہ تھا، مگر امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو مسجد اقصی سے قبلہ ہٹا کر بیت اللہ قبلہ کر دیا گیا، تاکہ ان یہود اور نصارہ کی مشابہت نہ ہو۔ کتنی بڑی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت کے اندر غیر قوموں کی مشابہت سے ہمیں بچایا اور روکا۔ کئی ایک حدیثیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی موزوں میں نماز نہیں پڑھتے، چمڑے والے جو موزے آتے ہیں، کڑک موزے، فرمایا یہودی موزے اتار کر نماز پڑھتے ہیں۔ آقا نے فرمایا تم یہود کی مخالفت کرو، تمہاری نماز اگر موزے پاک ہے اور اس پر مسح کیا ہوا ہے، پاکی کی حالت میں پہنے ہیں، تو وضو یعنی تمہارے ان موزوں کے ساتھ میں نماز ہو جائے گی۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اس امت کو غیر قوموں سے، یہود اور نصارہ سے مشابہت کرنے سے منع کیا ہے۔ ہماری شادیوں میں، ہمارے خوشی اور غمی کے اندر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ اسے ہر وقت یاد رکھے، سامنے رکھے۔ ایک سنت پر عمل کرنا، ایک سنت پر عمل کرنا 100 شہیدوں کے برابر ثواب رکھتا ہے، ایک سنت پر عمل کرنا۔ اور نکاح کا مقصد کیا ہے؟ ایک بات اور آخر میں کہہ دوں، نکاح کا مقصد ہے امت کے اندر جوڑ پیدا ہو۔ نکاح جوڑ کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں جوڑ ہی کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی، ہم نے تم کو جوڑ کرنے کے لیے، ملانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، ہم نے تم کو توڑ پیدا کرنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا۔ اس لیے جس گھر میں جتنا زیادہ جوڑ ہوگا، بھائی بھائی میں، گھر کی مستورات میں، ماں باپ میں، اولاد باپ بیٹوں میں، جتنا رشتوں میں جوڑ ہوگا، میاں اور بیوی کے اندر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گھر میں اتنی خیر و برکت نازل فرمائے۔ اس لیے تو ہے
کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو اگر لقمہ بھی دیتا ہے، اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہے، ایک محبت کا ایک انداز ہے، اور شریعت میں اس محبت کو پسند کیا گیا ہے۔ شریعت میں اس محبت کا مطالبہ ہے کہ اپنی بیویوں سے، حلال رشتوں سے آپ اتنی محبت کرو کہ آپ کے رشتوں میں کوئی حرام رشتہ نہ آ جائے، کوئی ناجائز تعلق نہ آ جائے۔ محبت میں اگر کمی ہو گئی میاں اور بیوی میں تو شیطان کو نیو ایگزٹ بنانے کا موقع مل جائے گا، نوا دروازہ کھولنے کا موقع ملے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ نکاح والے رشتے میں جتنی محبت کرنی ہو، جائز دائروں میں رہ کر، میں ایک لفظ اور بھی بڑھا دوں، جائز دائروں میں رہ کر میاں اور بیوی جتنی محبت کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تر للمتحابین مثل النکاح، نکاح سے بڑھ کر محبت والا رشتہ اللہ نے رکھا ہی نہیں، نکاح سے بڑھ کر محبت والا رشتہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے اس رشتے میں جتنی محبت ہو، جائز دائروں میں رہ کر، ہاں ناجائز کام، ناجائز چیزوں کا مطالبہ اگر شوہر کی طرف سے ہے تو عورت پر حکم ہے کہ عورت اپنے شوہر کے ناجائز مطالبے کو قبول نہ کرے۔ اسی طرح اگر بیوی اپنے شوہر سے ناجائز مطالبہ کر رہی ہے تو شوہر پر لازم ہے کہ بیوی کے ناجائز مطالبے پر عمل نہ کرے۔ آج کل نوجوان موبائلوں میں دیکھ کر اور گندے گندے پروگراموں کو دیکھ کر نہ جانے کیسے کیسے مطالبے کرتے ہیں اور کیسی کیسی چاہ دل میں رکھتے ہیں۔ اگر جو چیز حرام ہے، جو چیز ناجائز ہے، جس پر اللہ رب العزت نے گناہ بتلایا ہے، حرام بتلایا ہے، وہ چیز اگر حلال رشتوں میں ہم کریں گے تو فرمایا کہ وہ بھی ہمارے لیے حرام ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، یعنی حلال رشتوں میں بھی حدود بندی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حلال رشتوں میں حرام بتلایا ہے، اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے اور اس کے ساتھ محبت جتنی کی جائے۔ فرمایا کہ اس میں کوئی حد اور لمٹ نہیں ہے۔ خود میرے اور آپ کے آقا کو دیکھ لیجیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا۔ امی جان فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ جب گھر میں ہوتے تھے ایسا لگتا تھا کہ ہمارے سر پر گویا کہ ایک سایہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے وہ اچھا ہے، اور جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ برا سلوک کرنے والا ہے فرمایا کہ وہ تم میں سب سے برا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ اچھا ہوں، اس لیے کہ میں اپنے اہل کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ کتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ماتحتوں پر کتنا خیال رکھتے تھے، بیویوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ۔ ہمارا حال تو یہ ہے، باہر تو برابر دوستوں کی مجلس لگتی ہے، دوستوں میں ہم بہت اچھے لگنے لگتے ہیں، مگر ہمارا حال گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ ہم سے ڈرتے اور یہ سوچتے کبھی تو کہ یہ گھر سے باہر رہے اتنا اچھا ہے، کیونکہ جتنا گھر میں رہے گا اتنا جلاپا کرے گا، اتنا ظلم کرے گا۔ فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہو۔ یہاں چل کر ایک بات اور بھی میں کہتا ہوں، اس کا مطلب یہ بھی کوئی نہ نکال لے کہ گھر والوں کے ساتھ اب اچھا سلوک کر رہے ہیں اور باہر کسی کے سلام کا جواب بھی نہیں دے رہے۔
کسی کی مجلس میں دعوت میں جا بھی نہیں رہے، کسی کا انتقال ہو جائے وہاں نہیں جا رہے، کسی کو سلام نہیں کر رہے، کسی کی دعوت قبول نہیں کر رہے، اس لیے کہ بھائی حدیث میں تو ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے وہی اچھا ہے، اور جو بس اس لیے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں باہر والوں کے ساتھ نہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایک قسم کو جو میں نے پہلے بتائی باہر بڑائیاں اور گھر میں لڑائیاں، ایک قسم وہ ہوتی ہے، اور دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ گھر والوں کے ساتھ تو اچھا ہے، باہر کسی کے ساتھ ہنس بول کر بات ہی نہیں کرتا۔ نہیں، آج کل نوجوان ہر چیز 2 in 1 تلاش کرتے ہیں۔ بھائی ہمارے ہر نوجوان کو ہر چیز 2 in 1 چاہیے، کپڑا ایسا ہو کہ ٹھنڈی گرمی دونوں میں چل جائے، چشمہ ایسا ہو دھوپ چھاؤں دونوں میں چل جائے، ہر چیز 2 in 1 تلاش کرتے ہیں۔ ہم اپنے اخلاق کو 2 in 1 کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم اپنے اخلاق کو 2 in 1 بناوے، گھر والوں کے ساتھ بھی اچھے ہو اور باہر والوں کے ساتھ بھی اچھے ہو۔ ایک انسان بہت عبادت گزار ہے مگر اس کے اخلاق بالکل زیرو ہے، فرمایا اس کے عمل پر اللہ سبحانہ و تعالی اس کے عمل کو قیامت کے میدان میں بے وزن کر دے گا، کیونکہ اخلاق کی وجہ سے تمہارے اعمال میں وزن پڑ جاتا ہے۔ اور آقا نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والے قیامت کے میدان میں میرے پڑوس میں کھڑے ہوں گے، میرے جوار میں کھڑے ہوں گے۔ جو اچھے اخلاق والے ہیں اپنوں کے ساتھ پرایوں کے ساتھ، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ داماد اور جمائی ان کے دل میں ساس سسر کی کیا محبت ہوتی، یا لڑکی اس کے دل میں اپنے ساس سسر کی کیا عظمت ہوتی ہے، شوہر کی کتنی عظمت ہوتی ہے، ہم معاشرے میں دیکھتے۔ اس لیے یہ رشتے محبت والے رشتے ہیں، نکاح سے بڑھ کر محبت اللہ نے کسی میں رکھی ہی نہیں ہے، لہذا ہم اس رشتے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے غنیمت سمجھے۔ دونوں خاندان والے، لڑکے والے لڑکی والے، یہ سوچ کر نکاح کے مقصد کو سامنے رکھ کر نکاح کرے کہ نکاح کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ رشتے ناطے جڑیں گے۔ ہم نکاح اس لیے کرتے ہیں کہ رشتے ناطے جڑے اور ہماری نگاہوں کی حفاظت ہو جائے، رشتے ناطے بڑھ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس رشتے میں محبت ڈالتے ہیں، برکت ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ فتن اور شرور سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں ہمارے دلہا دلہن کے والدین کو اور دونوں کی فیملی، ہمارے کالو بھائی اور بابو بھائی اور گوٹو بھائی، ان کی فیملی اور دلہن والے، اللہ تعالیٰ اس رشتے کو مبارک فرمائے، زوجین میں محبت کا ذریعہ فرمائے، اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرمائے۔ میں چند الفاظ کے ذریعے مبارکبادی پیش کرتا ہوں جو ہمارے والد محترم کے اشعار ہیں۔ حضرت آگے آ جائیں، آگے تشریف لیں۔ بہت مدت سے جو تھی آرزو آج بر آئی، چمن میں اب بہار آئی، مبارک باد دیتا ہوں، چمن میں اب بہار آئی، مبارک باد دیتا ہوں۔ ادھر دلہا ہے بارونق، ادھر دلہن ہے بازینت، ادھر شادی ادھر شادی، مبارک باد دیتا ہوں، ادھر شادی ادھر
ہر شادی مبارک باد دیتا ہوں۔ اور ایک پیغام ہے، مسلمانوں کی شادی میں منع ہے ناچ اور گانا، مسلمانوں کی شادی میں منع ہے ناچ اور گانا، رسول اللہ کی سنت پر مبارک باد دیتا ہوں، رسول اللہ کی سنت پر مبارک باد دیتا ہوں۔ بہت خوش ہوں کہ میں تم کو مبارک باد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو مبارک فرمائیں، زوجین میں محبت کا ذریعہ فرمائیں، اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرمائیں، اور دونوں خاندان کی دعوت پر جو احباب یہاں پر جمع ہیں تشریف فرمائیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔